الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. آج ہم جامعہ اشرفیہ کے زیر اہتمام اپنی دروس سیرت کورس کی پہلی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر اس کورس کا جو طریقہ کار ہے اس پر میں ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی تو یہ کہ ہماری یہ کلاس انشاءاللہ العزیز ہر اتوار کو ہوگی اور اس میں آدھے گھنٹے کی ٹوٹل ٹائمنگ ہے اس کی، 3 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک۔ پھر اس کے بعد ہفتہ وار انشاءاللہ العزیز اتوار کو یہ کلاس ہوا کرے گی۔ اس میں جہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے مطالعہ کریں گے، وہاں یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری اپنی زندگیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ریلیونس اور اس کی مطابقت یا مناسبت کیا ہے، ہماری زندگی اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتی ہے، ہم اس سے کیسے مستفید ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ اس کی جو بنیادی مآخذ ہیں وہ کون کون سے ہیں، کن کن کتابوں سے ہم سیرت کا علم حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے بنیادی سورسز کیا ہیں جن کے ذریعے ہم اس علم کو حاصل کریں گے، ان کا بھی ہم تعارف کروائیں گے انشاءاللہ اپنے موقع پر جا کر۔ پھر یہ کہ اگر آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے جہاں مسلمانوں نے تصنیفات اور تالیفات کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، وہاں غیر مسلموں نے بھی اس حوالے سے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ ان کی جو کتابیں ہمیں ملتی ہیں اس کا بھی تھوڑا سا انٹروڈکشن اور تھوڑا سا تعارف ہم یہاں پر پیش کریں گے۔ تو بنیادی طور پر کوشش یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے معلومات ملیں، آگاہی ملے، تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی ذاتی زندگی کی بھی تعمیر کر سکیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کے سدھار اور اس کی بہتری اور اصلاح و فلاح میں بھی اپنا کوئی مثبت کردار ادا کر سکیں۔ اس سے اگر ہم سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ سیرت کہتے کسے ہیں۔ سیرت بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے، اور جو حضرات گرامر جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ فعلتن کے وزن پر، اور سیرت فعلتن کے وزن پر عربی زبان کا جو بھی لفظ آتا ہے وہ دراصل کسی خاص نوعیت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص قسم بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی بھی چیز کی۔ جیسے ہم جلس یجلس کہتے ہیں کہ جس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، تو جو جلستن کا لفظ جب ہم استعمال کریں گے جو فعلتن کے وزن پر ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خاص طریقے سے بیٹھنا۔ اب وہ خاص طریقہ کیا ہے وہ آگے بیان کرنے والا اس کی وضاحت کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح سیرت یہ لفظ نکلا ہے سارا یسیرو سے۔ سارا یسیرو کا معنی ہوتا ہے چلنا، اور اگر ہم آج کے ماحول میں لیں
تو سیرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طریقہ، سنت اور عادت۔ سنت، عادت، طریقہ اور حالت یا ہیئت، یہ سارے معنی اس لفظ کے مستعمل ہیں اور ڈکشنری اور گرامر میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو لیکن جب ہم اس لفظ کو اسپیسیفک کرتے ہیں، اس کو معین کرتے ہیں، تو اس سے مراد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق افعال اور اعمال ہیں کہ جو ہمارے پاس پہنچے ہیں۔ ان افعال اور اعمال کو آپ کی زندگی کی کے پورے حالات کو سیرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی سیرت کا لفظ اگرچہ ہر سنت اور ہر طریقے کے لیے عام تھا، لیکن اب جب اس کو بولتے ہیں تو اس سے مراد کسی اور شخص کی عادت یا سیرت یا اس کا طریقہ یا اس کی زندگی کے اعمال و افعال نہیں ہوتے، بلکہ اب یہ لفظ اسپیسیفک ہو گیا ہے اور اس سے مراد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور افعال اور طریقہ اور آپ کی زندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم علماء کرام کے، محدثین کے، مفسرین کے، فقہا کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں سیرت کا لفظ نہیں ملتا، ان کے لیے ہمیں تذکرہ کا لفظ ملتا ہے یا ترجمہ کا لفظ ملتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، تذکرۃ الحفاظ، تذکرۃ المحدثین یا تراجم المحدثین یا تراجم الحفاظ، اس طرح کی تعبیرات اس کے لیے استعمال کی جاتی۔ تو سیرت کا لفظ دراصل اب مختص ہو گیا ہے، اسپیسیفک ہو گیا ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے احوال کے ساتھ۔ دوسری بات یہ بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آخر ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے، کیوں ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ایک مسلمان کے لیے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے بعد ہم یہ طے کرتے ہیں کہ میری زندگی کا ہر قانون یا ہر عمل وہ ہوگا جو قانون اسلام یا قواعد اسلام کے تابع ہوگا، تو جس شخصیت کو ہم اس مقصد کے لیے آئیڈیالائز کرتے ہیں، جو ہمارے لیے ایک نمونہ بنتی ہے، شروع میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے ہو اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، وہ ذکر یاد کرتا ہو، اس شخص کے لیے میں بہترین نمونہ ہے۔ زندگی سے ہر اصول، ہر ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ماخوذ ہے، اسی سے لیا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے ہر عمل کا بنیادی سورس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر کون سے قوانین، کون سے ضابطے، کون سے اصول جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں انسانی زندگی کی اصلاح کے لیے، یا انسانیت کو دعوت اور تبلیغ دینے کے لیے، یا انسانیت کی رہنمائی کے لیے۔ دوسری بات ایک اور بھی ہے بڑی اہم سمجھنے والی، ہر شخص کا ایک نسب ہوتا ہے۔ جیسے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنا تعارف چاہتا ہے، اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ تمہارا یہ نام ہے، تم فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے اور فلاں علاقے میں پیدا ہوئے، تو اتنا جان لینے سے اس کا تعارف مکمل نہیں ہوتا۔
اس کو یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ آپ کے والد صاحب فلاں تھے، وہ فلاں علاقے میں پیدا ہوئے. تو اس طرح اپنے فور فادرز یا اپنی پچھلی نسلوں کے بارے میں جب وہ جانتا ہے تو پھر وہ اپنا پورا تعارف حاصل کر پاتا ہے. اپنے بارے میں صحیح طرح اس کی پہچان مکمل ہی اپنے بڑوں کے علم کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو یہ تو اس کا ایک نسبی شجرہ ہوتا ہے، نسبی ایک چین ہوتی ہے، فیملی ٹری ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی حقیقی معرفت، اپنی مکمل پہچان حاصل کرتا ہے. لیکن اگر میں یہ دیکھوں کہ میرا ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے نسبی ایک شجر نسب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک روحانی شجر نسب بھی ہے، اور وہ روحانی شجر نسب شروع ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اگر میں اپنے آپ کو روحانی طور پر جاننا چاہتا ہوں، اسپرچولی میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کا انٹروڈکشن حاصل کرنا چاہتا ہوں، اپنے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، تو وہ مجھے معلوم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے میں آگاہ نہیں ہوتا، آپ کی زندگی کے ہر ہر عمل اور آپ کی زندگی کے ہر ہر دور سے اور زندگی کے مختلف حالات سے آگاہی حاصل نہیں کرتا. میں اس وقت تک خود اپنا تعارف بھی پوری طرح سے حاصل نہیں کر سکتا. تو گویا اس سے پتہ یہ چلا کہ جیسے ماں باپ انسان کے تعارف کا جز ہوتے ہیں، اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے روحانی تعارف کا اپنا جز ہیں، اس کا پارٹ ہیں. تو گویا انسان اپنا بھی روحانی تعارف مکمل نہیں کر سکتا جب تک وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جان لیتا. گویا اسے اپنی بنیاد اور اپنی بیس بھی معلوم نہیں ہے، اسے اپنی آئیڈینٹی بھی پوری طرح معلوم نہیں ہے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آگاہ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ سیرت کا مطالعہ کرے. اسی طرح ایک واقعہ میں یہاں عرض کر دیتا ہوں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو 7ویں 8ویں صدی ہجری کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور مفسر بھی ہیں، ان کی تفسیر بھی معروف ہے اور ان کی سیرت بھی بڑی مشہور ہے. وہ بہت بڑے مؤرخ بھی تھے، انہوں نے تاریخ کی کتاب بھی لکھی البدایہ والنہایہ کے نام سے. وہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک عرصہ میں نے بڑے بڑے فلاسفہ، بڑے بڑے حکماء اور بڑے بڑے منطق کے ماہرین کے پاس، فلسفے کے ماہرین کے پاس میں نے ایک زندگی کا ایک حصہ گزارا. وہ لوگ جو ہر چیز کو عقلی بنیادوں پر دیکھتے تھے، لاجیکل بیسس پر ہر چیز کا تجزیہ کرتے تھے، اور ان کا چیزوں کو دیکھنے کا انداز جو ہے وہ روحانی نہیں ہوتا تھا بلکہ عقلی ہوتا تھا. اس کی وجہ سے ہر چیز کے بارے میں شک پیدا کرنا، ہر چیز کے بارے میں ابہام پیدا کرنا، کنفیوژن ان کے دل میں ہر چیز کے بارے میں پیدا ہو جاتی تھی. پھر وہ اس کنفیوژن کا حل نکالنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس عمل کو یہ فلسفی اور منطقی لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے ایک عقلی یا انٹلیکچوئل لیول کی ایک پریکٹس سمجھتے تھے. تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عرصے تک جب میں فلسفیوں اور منطقیوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا رہا تو میں اپنی عقلی سرگرمیوں کو دیکھتا تھا تو کہیں بھی مجھے اطمینان نہیں ملتا تھا، سکون حاصل نہیں ہوتا تھا. ہر وقت ذہن میں شبہات، وساوس، اور ان وساوس کے نتیجے میں دل اور دماغ پر ایک حیرت اور بے اطمینانی کی کیفیت طاری رہتی تھی. جب میں ان فلاسفہ کی مجالس سے نکلا اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچا. وہ خود بھی بہت بڑے فلسفی تھے، بہت بڑے منطقی تھے، لیکن ایسے فلسفی اور منطقی تھے جنہوں نے سیرت کو بھی بغور پڑھا تھا اور اس کا مطالعہ کیا تھا. فلسفہ اور منطق پڑھنے سے تو ظاہر ہے کہ شریعت نے اور اسلام نے منع نہیں کیا،
لیکن اسی کو اپنی ساری ذہنی مصروفیات کا اور ساری ذہنی صلاحیتوں کا مرکز بنا لینے سے منع کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں پہنچا تو مجھے ایک اطمینان کی کیفیت حاصل ہو گئی اور سکون مجھے حاصل ہونے لگا، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ جو دل پر حیرت اور اضطراب اور پریشانی کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو جب میں نے اپنی اس حالت کا ذکر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ساری چیزیں چھوڑ کر صرف سیرت کا مطالعہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے مطالعے کا لازمی جز بناؤ، اسی کے تدبر اور تفکر کو لازم ٹھہراؤ، اور یقین و ایمان کی تمام بیماریوں کے لیے یہی نسخہ شفا ہے۔ یقین اور ایمان کی جتنی بھی بیماریاں انسان کے اوپر طاری ہوتی ہیں ان کے لیے نسخہ شفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے جو انسان کے اندر اطمینان اور سکون کی حالت طاری ہوتی ہے، دنیا کے کسی علم کو پڑھنے سے، اس کا مطالعہ کرنے سے انسان کی وہ کیفیت نہیں بنتی۔ اور میں اگر اپنے ذاتی تجربے کی حوالے سے ایک بات اس موقع پر عرض کروں تو زندگی میں میرا یہ شوق رہا ہے شخصیات کو اسٹڈی کرنا، ان کے بایوگرافیز پڑھنا، جو چاہے انہوں نے خود لکھی ہوں یا ان کے حوالے سے لکھی گئی ہوں۔ مشرق و مغرب کی مختلف شخصیات جو مسلمان تھیں یا غیر مسلم تھیں، جن کا تعلق دنیا کی مختلف شعبوں کے ساتھ تھا، مختلف میدانوں میں ان کی مہارتیں تھیں، ان کی اسپیشلائزیشنز تھیں، اس کے ساتھ ساتھ میں مختلف شخصیات کو پڑھتا رہا، چاہے وہ مغرب کے حوالے سے تھیں یا مشرقی شخصیات تھیں، مذہبی لوگ تھے یا سیاسی لوگ تھے یا جنگی حوالے سے ان کا کوئی کردار تھا، یا تو فلسفے اور منطق میں ان کا کوئی بڑا نام تھا، یا حکمت اور میڈیکل سائنس میں ان کے نام تھے۔ تو شخصیات کے مطالعہ کرنے کے بعد جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ میں انالیسس کر رہا تھا، تجزیہ کر رہا تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ ان میں سے جتنے بھی بڑے بڑے نام آپ کو دنیا کی تاریخ میں ملتے ہیں ان میں سے ہر شخصیت کا جو کمال ہے وہ کسی ایک یا دو چیزوں کے اندر ہے۔ باقی پہلو اگر آپ ان کی زندگیوں کے دیکھنا شروع کریں گے تو اس کے اندر بہت سارے فالٹس، بہت ساری کمزوریاں اور خامیاں نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہیں۔ کوئی اگر باہر کی زندگی میں بہت ماہر ہے تو گھریلو زندگی اس کی ناکارہ ہے، وہاں وہ ناکام ہے۔ کوئی اگر جنگ کے میدان میں بہت ماہر ہے تو سیاست اور تدبیر کے میدان سے بالکل ناواقف ہے۔ کوئی اگر سیاست اور تدبیر سے واقف ہے تو میدان جنگ میں اس کی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ کوئی اگر میدان جنگ اور سیاست دونوں سے واقف ہے تو ذاتی زندگی میں اس کی ایسی مسائل موجود ہیں کہ اس کی گھریلو اور خانگی زندگی ناکام ہے۔ تو مختلف قسم کی شخصیات کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان کو اس کے حوالے سے جب معلومات ملتی ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک زندگی ایسی ہے کہ جس کو آپ جس پہلو سے بھی دیکھیے، جو اسپیکٹ بھی آپ اس زندگی کا اٹھا کر اسے دیکھنا شروع کیجئے، ہر طرف خوبصورتی ہی ملے گی، ہر طرف حسن و جمال ہی ملے گا، ہر طرف کمال ہی انسان کو دکھائی دیتا ہے کہ جو میدان جنگ میں بھی اپنی جنگی مہارت بدر و احد سے لے کر فتح مکہ اور حنین تک دنیا کو دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خانگی زندگی ان کی اعلیٰ درجے پر باکمال ہے۔ انسانی سوسائٹی کی اصلاح اور معاشرت میں ایک ایسا نام کہ بڑے بڑے حکماء بھی آپ کے سامنے سر جھکاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
آپ کا ایک ایک جملہ آج کی دنیا کے لیے رہنمائی اور گائیڈنس کا کام دے رہا ہے۔ تو انسانوں کی زندگی، اس کے اندر جو ایک خلا ہوتا ہے، وہ اگر سارے خلا کسی ایک جگہ پر آ کر پر ہو جاتے ہیں اور وہ ایک جامعیت اور ایک اعلیٰ درجے کا کمال کسی زندگی میں انسان کو دکھائی دیتا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اور یہ بات صرف، ویسے تو ہر مسلمان یہ بات کہے گا، لیکن اگر آپ دنیا کے مختلف حوالوں سے آپ مختلف چیزوں کو دیکھ چکے ہوں، تو یہ بات عقیدت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ میں تو بصیرت کی بنیاد پر یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنی بصیرت ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے انسان کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اللہ کے سامنے تو ہر شخص ناقص ہے۔ تو بصیرت کی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جامعیت اور جامع الجہاد، زندگی کے ہر پہلو سے کامل ہونا، یہ اگر انسان کو کہیں مل سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو انسانوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے، اسوۃ حسنہ قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم ضرورت ہے اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت صرف مسلمان کو نہیں ہے، غیر مسلم کو بھی ہے۔ اور وہ اس وجہ سے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صرف انسانی زندگی کے ایمانی پہلو میں انسان کی رہنمائی نہیں کرتے، آپ انسانی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتے ہیں۔ انسان سیکھتا ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، میل جول کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا، ازدواجی زندگی کیسی تھی، خانگی زندگی کیسی تھی، باہر کی زندگی کیسی تھی، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے تھے، معاشرت کیسی تھی، معیشت اور اقتصاد آپ کا کیسا تھا۔ تو اس حوالے سے جب انسان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہے تو اس سے بہت بڑی ایک رہنمائی اور ایک ہدایت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کو ان سارے حوالوں سے مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اور ان سارے پہلوؤں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسان کے سامنے آتی ہے۔ تو یہ ضرورت صرف ایک مسلمان کی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے غیر مسلموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے اور اس پر تبصرے بھی کیے ہیں، اور آپ کو مختلف غیر مسلموں کے تبصرے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے ملتے ہیں۔ ایک شخصیت نے یہ تبصرہ کیا جو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اس نے کہا کہ جتنی کامیابیاں دنیا کی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی ہیں، اگر اتنی کامیابیاں انسانیت میں سے کسی اور کو حاصل ہوتی تو وہ نبوت کا نہیں، خدائی کا دعویٰ کرتا۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ اتنی بڑی بات کس نے کہہ دی۔ ایک فرانسیسی شخصیت نے یہ بات کہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بڑے بڑے ہندوستان میں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہندو ہیں، جو سکھ ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کتابیں تک لکھ دی ہیں۔ عرب کا چاند نامی ایک کتاب ہے جو ایک سکھ نے لکھی ہے، تو اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اپنے موقع پر جا کر۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے، ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا صرف ایک مسلمان کی ضرورت نہیں ہے، ایک غیر مسلم کو بھی اس کی اتنی ہی ضرورت ہے۔ اس لیے کسی شاعر کا شعر ہے، وہ شعر آپ انجوائے کیجئے۔ وہ شاعر کہتا ہے، یہ شمس نہار و لیل، وہ شمس
نہار بس ہے. یہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سے مراد یہ سورج جو ہمیں آسمان پہ نظر آتا ہے. یہ شمس نہار و لیل، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف کے سورج نہیں ہے، بلکہ آپ دن اور رات دونوں کے سورج ہیں. اور یہ جو آسمان پہ سورج ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ شمس نہار و لیل وہ شمس نہار بس ہے. یہ قمر منیر عالم وہ قمر ستار بس ہے. یہ چاند پورے جہان کو روشن کرتا ہے، اور وہ چاند صرف چیزوں کو چھپا دیتا ہے، اس قدر روشنی نہیں دے پاتا انسانوں. یہ ایک کسی شاعر کا شعر ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس قسم کے حالات، اس کے علاوہ ایک اور پہلو سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کسی بھی شخصیت کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک سب سے اہم بات یہ بھی ضروری ہوتی ہے کہ وہ زندگی ہمیں محفوظ حالت میں دستیاب ہو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو انبیاء گزرے، اس کے علاوہ ہر دور میں جو شخصیات ایسی گزری ہیں جن کو انسان اپنے لیے آئیڈیالائز کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے کے ماہرین ہوں، علم کے، فلسفے کے، منطق کے اور طب کے، سائنس کے، جس بھی علم کے وہ ماہرین ہیں، ان میں سے کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس کی زندگی کے وہ سارے پہلو ہمیں معلوم ہوں کہ جس کے ذریعے ہم رہنمائی لے سکیں، جتنے پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انسانوں کو آج معلوم ہے. بلکہ کہنے والے نے یہ کہا کہ آج کوئی شخص اپنے والد کے بارے میں بھی اتنی باتیں نہیں جان سکتا جتنی باتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جان سکتا ہے، اگر وہ گہرائی کے ساتھ مکمل طریقے سے مطالعہ کرنا چاہے. تو اتنی محفوظ زندگی جس کی جزیات تک محفوظ ہیں، جہاں گھر کی زندگی کے حالات بھی انسان کے سامنے ہیں، جہاں بیرونی زندگی کے حالات بھی انسان کے سامنے ہیں، جہاں اخلاق و اعمال، کردار و عمل کے حوالے سے ایک ایک جز انسان کو محفوظ ملتا ہے. آپ کے پورے خاندان کے حالات اس لیے محفوظ کیے گئے، ایک ایک فرد کے حالات آج انسان کو معلوم، آپ کی رات اور دن کی زندگی انسانوں کو معلوم ہے. تو کسی شخصیت کو آئیڈیالائز کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، وہ نمونہ تبھی بنے گی جب آپ کے پاس اس کی پوری زندگی مجموعی طور پر اپنے ہر جز کے اعتبار سے محفوظ مل سکتی ہو. کسی بھی شخصیت کی زندگی اتنی محفوظ آج انسانوں کے پاس موجود ہی نہیں ہے جتنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ طریقے سے آج انسانوں کے پاس موجود ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے اس بات کے لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مطالعہ کرتے ہیں، اس مطالعے کے نتیجے میں ہمیں ایک جامع تصویر آپ کے سامنے ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور اسی سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں، اسی سے ہم گائیڈنس لے سکتے ہیں. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ آج یہ جو سفر شروع ہوا ہے، اس سفر کو خیر و خوبی سے مکمل فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں، ہمارے اعمال میں اس کے ذریعے سے اصلاح پیدا فرمائے. اور یہ کہ اب بھی آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اگر آپ حضرات کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ وہ ضرور کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ایک تو آواز کا تھوڑا سا ایشو بتانا تھا، بیچ میں تھوڑی نا آواز غائب ہو جاتی ہے 2-4 سیکنڈ کے لیے، 5 سیکنڈ کے لیے، تو جی جی اس کو کائنڈلی دیکھ لیجیے گا. اور بس سر میں نے مطلب یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو اب شروع کیا ہم نے سیرت نبوی کا، تو اس کا کوئی مطلب لمٹ تو نہیں ہے؟ مطلب یہ فل ہم ڈیٹیل میں آپ پڑھائیں گے نا انشاءاللہ؟ جی جی انشاءاللہ فل ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. جی بس جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ. جی جی بارک اللہ.
جی اور کوئی سوال ہے؟ ورنہ پھر ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت. محمد شفیق دبئی سے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آج کا جو لیکچر ہوا ہے یہ ہمیں ریکارڈنگ تو سٹارٹ ہے، تو اسی گروپ میں ریکارڈنگ مل جائے گی کہ نہیں؟ جی مل جائے گی انشاءاللہ، ریکارڈنگ ملے گی. اوکے، جزاک اللہ. ویسے تو جامعہ کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی اس کو اپلوڈ کر دیں گے.